ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ کا یہ مبارک نام 71 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پیسوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی ضرورت ہو یا زیادہ، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے اور آج میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر دے، میری تنگ دستی دور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس، بس جس بندے کو بھی ضرورت ہو وہ یہ وظیفہ شروع کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو ہی کرنا ہے یا جس وقت بھی دل چاہے کر لے، سارا دن، سارے لمحے، ہر ایک پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع۔ یہ بے حد اہم عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ، جسے یہ بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا اثردار عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع۔ آج اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت، اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی تنگ دستی اور پریشانی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے۔ آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کو کر کے اللہ کے فضل سے نوازے، اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے پھر بھی حالات نہیں، آئیے آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے برکت کم نہیں ہوگی اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ان اسم مبارک کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت اور دعا دونوں جاری رکھیں۔ یہ عمل نہ کیا تو کم سے کم اتنا یقین رکھیے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے، ہر مقصد میں آپ کو آسانی ملے اور انشاءاللہ آپ کا مقصد جائے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ آئیے اب آگے سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ اس چینل پر ایسے کئی نیک عمل اور وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب اور جہاں جیسے بھی وقت مل جائے باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک ذات اے مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھ۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی زیادہ پسند۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीद। 11 बार दरूद ए पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर चाहते हैं तो घर के लिए दुआ करिए। अगर सवारी की जरूरत है तो उसके लिए मांग लीजिए। अगर बहुत कोशिश के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए। मनपसंद शादी, कर्ज से निजात की या जो भी आपकी हाजत हो उसके लिए दिल से दुआ कर। आज नियत करके बैठिए और मायूस होने के बजाय अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने बंदे मेहनत और दुआ को कभी जाया नहीं। अपने तमाम मकासिद की नियत करने के बाद आपने एक बार ताउज और एक बार तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और वजीफे का आगाज कर देना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है और वह कुरानी सूरत सूरतुल कौसर। नाजरीन, सूरतुल कौसर एक बेहद बाबरकत मुबारका है जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह कारोबार की, औलाद के रिश्तों की रुकावटें और नजर एबद जैसे मसाइल में कमी महसूस होती है। नाजरीन, सूरतुल कौसर के पढ़ने से इंशाअल्लाह हालात में आती और रास्ते खुलने लगे। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके फजाइल बेशुमार हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौथर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नाज़रीन, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरतुल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह कारोबार की बंदिशों में, बेटी के रिश्ते की रुकावटों में और घर के मसाइल में इंशाअल्लाह कमी आने लगेगी। दुकान, दफ्तर और कारोबार पर अल्लाह की हिफाजत का साया रहे। आपने सूरतुल कौसर को बड़ी तवज्जो और खुलूस नीयत के साथ सिर्फ 11 बार पढ़। जब आप पहले नंबर पर सूरतुल कौसर 11 बार पढ़ ले तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह सूरतुल इखलास का वजीफा है। सूरतुल इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला इंशा अल्लाह अल्लाह की, इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला इंशा अल्लाह अल्लाह की रहमत का आपने सूरतुल इखलास को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सूरतुल इखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से इंशा अल्लाह एक मुकम्मल कुरान ए मजीद पढ़ने जैसा सवाब मिले। सूरतुल इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद इंशा अल्लाह काम में बरकत, बंदा जिस तरफ मेहनत करता है उसमें आसानी पैदा होने और जो चीज बरसों से मुश्किल लग रही थी इंशा अल्लाह उसमें भी रास्ता निकल। सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने, जिसके बिना यह अमल मुकम्मल नहीं होता। यह वजीफा आज के इस पूरे अमल की बुनियाद की तरह है। यह ऐसा वजीफा है कि इसे पढ़ते रहने से इंशा अल्लाह इसकी बरकतें आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में महसूस होने लगे। अब आखिर में वह खास अमल बताना रहा हूं जिसके जरिए इंशा अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, जिसके जरिए इंशा अल्लाह रिक्शर में आसानी होगी, जिसके जरिए अल्लाह का करम आप पर बरसेगा। नाजरीन, आपने आंखें बंद करके अल्लाह के 2 पाक नाम या अल्लाह या गनीयू पढ़ने, आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। और इसी तरह या अल्लाह या गनीयू को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 71 बार पढ़। नाजरीन, ये जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ इसे समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिए जब आप ये वजीफा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दरूद ए पाक जरूर पढ़िए जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब आपका अमल मुकम्मल हो। इस वजीफे की बरकत से इंशा अल्लाह अल्लाह आपकी तमाम हाजत, तमाम ख्वाहिश, इस वजीफे के बाद इंशा अल्लाह आपको सुकून, इज्जत और ऋण में बरकत नसीब हो। आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर मिले।
آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے مانگنے کا وقت۔ کئی لوگ وظیفے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جائے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو دعاؤں اور عمل کا اثر کم ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دل سے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رچھ میں برکت چاہیے، آج تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کرنے کے بعد دل سے گڑ گڑا کر اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجت بیان کرنے کا وقت، دل سے مانگیے۔ میرا رب بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس، اللہ آپ کو بہتر سے نوازے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہا اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے آمین یا رب۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام دیجیے، اور ساتھ ہی اپنی وہ حاجت بھی ایک لفظ میں دیجیے جو آج آپ نے اللہ سے مانگی ہے، تاکہ ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے، لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی، بلکہ نظر بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی، اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر۔ اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں، بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق
पहले महीने के बीच में ही खत्म हो जाता था। अब वही रिज़्क महीने के आखिर तक बाकी भी रहे और उसमें ऐसी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये अल्लाह के निजाम की वो छोटी छोटी कुंजियां हैं जो बड़े बड़े ताले खोल देती हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नमक का वो इस्तेमाल बाकी है जो आपकी रातों को पुरसुकून बना देगा और आपके दिन को रोशन कर देगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, बात बात पर तू तड़ाका होता है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कोई सख्त बंदिश लगा दी है जिसकी वजह से रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, तो अब जो अगला अमल मैं बताने जा रहा हूं इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा और इसे एक राज्य समझकर अपने दिल में महफूज कर लीजिएगा। ये अमल खास तौर पर जुमेरात की शब का है। जुमेरात की रात जो जुमा की बरकत वाली रात होती है, इसमें कबूलियत की घड़ियां होती हैं। आपने करना ये है, सोने से पहले जब घर के काम काज खत्म हो जाए और सोने का वक्त करीब हो तो एक शीशे का साफ गिलास लें। याद रखें, गिलास शीशे का ही होना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील का बर्तन इस अमल के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि शीशा असरात को मुनक्स करने और जज्ब करने की सलाहियत रखता है। इस गिलास को पानी से भर लें। अगर आपके पास अब ए जमजम मयस्सर है तो क्या ही बात है, इसकी तो तासीर ही अलग होती है। लेकिन अगर आप ए जमजम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप आम साफ पानी ले ले जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस पानी भरे गिलास में एक चम्मच नमक डालें और इसे हिलाना नहीं है, बस नमक को पानी में गिरने दें। वो खुद ही नीचे तह में बैठ जाएगा या घुल जाएगा। इसे कुदरती हालत में रहने दें। अब अगला मरहला बहुत अहम है। आपने इस गिलास के मुंह को खुला नहीं छोड़ना, बल्कि इसे किसी साफ सुथरे सफेद या सुर्ख रंग के कपड़े से ढक देना है या बांध देना है। सफेद रंग अमन और पाकीज़गी की अलामत है और सुर्ख रंग एनर्जी और ताकत की। इन दोनों में से जो भी कपड़ा आसानी से मिल जाए उसे इस्तेमाल करें और गिलास के मुंह पर अच्छी तरह रबर बैंड या धागे से बांध दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिलास का करना क्या है। ये गिलास अब एक आम पानी का गिलास नहीं रहा, बल्कि ये अब एक ऐसा आला बन चुका है जो आपके घर की मनफी लहरों को कैद करेगा। देखिए, इंसान जब सो जाता है तो उसका शूर सो जाता है, मगर उसकी रूह और उसका लाशूर जाग रहा होता है। और इसी वक्त माहौल के असरात इंसान पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होते हैं। ये नमक वाला पानी अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लहरों को जो आपकी नींद में खलल डालती है, जो आपको डरावने ख्वाब दिखाती है, या जो सुबह उठते ही आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा करती है, उन सबको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, इस तैयार शुदा गिलास को रखना कहाँ है? क्या इसे सिरहाने रखना है? क्या इसे किचन में रखना है? या घर के दरवाजे पर? इसका दुरुस्त मकाम कौन सा है जहां ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सके? और फिर सुबह उठकर इस पानी का क्या करना है? क्या इसे बहा देना है या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है? ये वो बारीकियां हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अमल का असर उल्टा भी हो सकता है या खत्म हो सकता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अमल शुरू तो कर देते हैं मगर इसकी तकमील सही तरीके से नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ऐसी कोताही हो, इसलिए अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस गिलास को रखने की असल जगह कौन सी और कितने दिन बाद इसे बदलना, ताकि आपके घर से बंदिशों का मुकम्मल खात्मा हो सके और साथ ही नमक के वो मजीद दो हैरत अंगेज इस्तेमाल जो आपकी जाती जिंदगी की काया पलट देंगे। बस दिल को थामे रखिए, क्योंकि बात अब बहुत गहरी होने वाली है। तो बात हो रही थी उस शीशे के गिलास की जिसमें हमने नमक मिलाकर रखा था और जिसके ऊपर हमने सफेद या सुर्ख रंग का कपड़ा बांधा था। ये सिर्फ पानी और नमक का मिलाप नहीं,
بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑے، اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو یہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافت، تمام بھاری پن اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گلاس پورے 15 دن تک وہیں رہے گا۔ جی ہاں، پورے 15 دن۔ اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگی، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ تو کرتے ہیں، مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے، یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے، تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا میزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی ایک بہترین ٹونک ہے۔ روحانی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے، اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کے جسم میں جاتے ہیں، تو یہ اندر سے اس اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی،
اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا، اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرے، حرام ذرائع استعمال کرے، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی ہوک اور بائی کروک۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی سطح پر۔ شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد۔ یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے۔ ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں کرانا پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں۔
میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے۔ اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہی ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔